آپ نے کوئی ایکٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ کی تھی. وہ جب حوضے کے اندر کون سی ہالی ووڈ سے آپ ایکٹنگ کی کلاسز لے کے نہیں کیا کیے تھے؟ وہی حوضے کے اندر ہی تھا. جب میں حوضے میں اسٹارٹ میں پڑھ رہا تھا. حوضہ کیا؟ جہاں اسلامک ایجوکیشن جو میں لے رہا تھا جب اپنا بیچلرز کر رہا تھا, تو وہاں پہلے کوشچن آنسر ٹاک شو جیسے ہوتے ہیں اسلامک ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ ٹاک شو تو ہو لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ڈراماٹائز کر لیں, یعنی تھوڑا سا اور اس میں اندر. تو اس میں انہوں نے ایک کریکٹر ڈیزائن مطلب بنایا کہ باہر سے آیا ہے اور اس کے سوالات ہیں, یعنی ایسے صرف نہیں بنا دیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ. تو ہر ایپیسوڈ میں ڈفرینٹ ٹاپک تھا, ڈفرینٹ اسکالرس تھے. تو میں بیسکلی ایز اے ہوسٹ تھا, لیکن اس ہوسٹ کو انہوں نے ایک ایز اے گیسٹ بنا دیا. تو اس میں تھوڑی سی کہ بندہ انسان روزے پہ جا رہا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی لائبریری میں جا رہا ہے, کبھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے. تو وہ بہرحال تھوڑی بہت جو ہے وہ توفیق ہو گئی. البتہ اسپریچول تھی, کربلا تھا, شمیم کربلا اس کا نام تھا. تو بڑا ایک بہت پرانا اور ایک یادگار. تو اس کے بعد ایک اور پروگرام کیا تھا اصحاب کربلا کا, اس کے اندر ہوسٹنگ کی. اور آپ غالباً میڈیا پڑھے بھی ہیں آپ؟ جی میں کیا کیا ہے تھوڑا پتہ ہے؟ میں نے جب اپنے ماسٹرز کر رہا تھا اسلامک تھیولوجی میں اور فلاسفی میں, تو اس کے پیرلل میں نے جو ہے وہ 100 ایئرز آف ہالی ووڈ جو ہے اور سینما, اسٹارٹ آف سینما, اسٹارٹ آف کیمرا, اور پھر فرینچ سینما, جرمن سینما, یہ سارا جس کے اندر فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, گریٹ ڈپریشن, ان سب کو پڑھا کہ سینما کا کیا کردار تھا. اور اس کے بعد ابھی میں بہت زیادہ ایک ٹائم تک میں نے بہت زیادہ اینیمیشنز پر, موویز پر کرٹک بھی کیا. اور وہ ساری کون سی موویز پہ؟ ڈفرینٹ موویز کے جن کے پیچھے سبلمنگ میسیجز ہیں, اینیمیشنز ہیں. آپ کوئی دیکھتے ہیں کوئی اس طریقے کی کوئی سیریز وغیرہ یا کوئی جس میں میسج ہو, یا کوئی ایسی فلم؟ اب تو یہ ہے کہ کیونکہ اب تو وقت اور ٹریولنگ نہیں ہے, لیکن ٹیم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے دے دیتی ہے کہ یہ چیز نہیں آئی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, تاکہ وہ پھر ہم اپنے بیانات میں لوگوں تک. کیونکہ میڈیا کا تعلق آپ جیسے ماشاء اللہ ظاہر ہے کیمرہ پہ آتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو ایک بڑا تعلق سوسائٹی سوشولوجی سے ہے. اور افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں نا اس کو اس طرح نہیں کیا گیا. ہر کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے, ہر کوئی رائٹر بن جاتا ہے, ہر کوئی ایکٹر بن جاتا ہے, جبکہ سوسائٹی کے اپنے نارمز ہیں. ایون کلر بھی بات کرتے ہیں, لائٹس بھی بات کرتے ہیں, آواز کے اب حتیٰ یہاں کے حروف جو ہیں ان کی اپنی شکلیں ہیں, اگر ان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو وہ اترتی نہیں. اب جب آپ کوئی معاشرے میں کوئی بات پہنچا رہے ہیں تو آپ کو پورے معاشرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری سوسائٹی کیسی ہے. ہو سکتا ہے میں ایک طبقے کو تو خوش کر رہا ہوں, لیکن ایک بہت بڑے طبقے کو میں ناراض کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم. اسی لیے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو ڈرامے ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو جی معاشرے کی برائی دکھا رہے ہیں. خوب آپ ہر برائی دکھانے سے حل نہیں ہوتی. اسلام کتنا برائیوں کو چھپاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب جانتے ہو تو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. اگر تم حقیقی دوست ہو اس کے تو اس کے عیب اس کی کچھ برائی علامہ صاحب دکھانے کی ہوتی ہے, کچھ برائی پڑھنے کی ہوتی ہے. پڑھنے والی ہے وہ بھی دکھا رہا ہے. یہ پرابلم ہے. اسی لیے دیکھیں معاشرے میں بعض اوقات ہم برائیوں کو ایجاد کرتے ہیں اور غیرت کو معاشرے سے ختم. ظاہر ہے اس کی ایک انفلوئنس ہوتی ہے, وہ بڑا غلط تاثر جاتا ہے. بالکل یہ بہرحال افسوس ہے. بہرحال آج تو پاکستانی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کو کوئی یا آپ میسج کچھ دینا چاہیں گے؟ میں بہرحال میں تو یہی دیکھیں میسج دوں گا کہ بہرحال دیکھیں انسان کی انسانیت امپورٹنٹ ہے. مذہب اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ مذہب, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں. اسلام جو مذہب ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے, جتنے انبیاء آئے, وہ اسلام لے کر آئے. اسلام عین فطرت ہے. اگر انسان کی فطرت میں پیاس لگنا ہے تو خدا نے پانی کا انتظام کیا ہے. اگر انسان کی فطرت میں سانس لینا ہے, اس کو آکسیجن چاہیے, تو خدا نے آکسیجن کا انتظام کیا ہے. اسی طرح فطرت مورل جو ویلیوز ہیں جو قرآن اور انسانیت دے رہی ہے کہ یہ اسٹرکچر گھر کا ہونا چاہیے, یہ گھر کی چیزیں ہونی چاہیے, خاتون کو ایسے ہونا چاہیے, فیملی کو ایسے ہونا چاہیے, تربیت کو ایسے ہونا چاہیے, یہ ہیومن اسٹرکچرڈ ہے. جب آپ اس کو توڑیں گے
تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور اگر ہم انہی چیزوں کو معاشروں میں آگے ڈیفائن کریں گے, محرم نامحرم تعلقات کو دکھائیں گے بڑی خوشی کے ساتھ اور چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو پھر ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں صرف ان لوگوں کی طرف کہ جو ملک چلا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں بھی کسی کرسی پہ بٹھایا جائے تو ہم بھی وہی کرپشن کریں گے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں, دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی, وہ قوم یہ جو دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی آئے فرعون کے شکنجے سے ہمیں بچائے, لیکن جب وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے, سامنے پانی تھا, اور سامنے پانی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ ہم تو پھنس گئے, پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر پہنچ چکا, تو گھوڑوں پہ تھا. تو خدا نے قرآن کی آیت بھیجی کہ موسیٰ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, اور اپنی عصا کو پانی پہ مارو. عصا کو مارا, جو ہے وہ 12 قبیلے تھے, 12 رستے بنے, یہ کراس کر گئے. روایات کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں سمندر کی مٹی سے ابھی گیلے تھے. انہوں نے کیا دیکھا, ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. انہوں نے کیا کہا, موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. یعنی معجزہ دیکھ کے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم فرعون کے نظام میں پلی بڑھی تھی, فرعونیت کے سسٹم میں پلی بڑھی تھی. یہ آپ جس معاشرے میں آپ پل بڑھ رہے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ذرا سی روڈ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے, انسان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ ذرا سی بات پہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہو جاتا ہے. جی. اسلام کے نام پر ہم سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان دے رہے ہیں, فینیٹک ہو گئے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے کرسچن آبادیاں جل گئیں. وہ رسول کے جو صلح حدیبیہ میں سوائے چند کے سب کو جو ہے وہ معافی دے دیتے ہیں, وہ رسول کی امت. یعنی آپ ہدایت دینا لوگوں کو. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے ناموس رسالت ہماری جانیں قربان ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اہانت کرتا ہے, لیکن آپ اصلاح کیسے کریں گے معاشرے کی؟ اگر رسول خدا سبھی کو کہتے تھے ختم کر دو, تو آج اسلام کے پوری دنیا میں پھیل تھا. آج اذان جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر منٹ کے بعد, اگر آپ شیلٹر ادھر سے ٹائم زون نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ہر منٹ میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ممکن تھا؟ کیوں؟ اخلاق کی وجہ سے. تو آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ آج ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ علامہ صاحب